آج کے فیصلے نے یہ چیز ثابت کر دی کہ اس شخص کے صرف ذاتی مفادات تھے، چاہے اس نے کبھی شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پر جو فنڈ لیے ہوں، اور چاہے اس شخص نے پی ٹی آئی کے نام پر جو فنڈز لیے، ان سب میں دو نمبری ثابت آئی۔ اور یہ بھی لنکس ابھی کیونکہ تفصیل ہم لوگ کیبنٹ میٹنگ میں سیدھا آئے، تفصیلی فیصلے کی کاپی میرے پاس نہیں پہنچی ہے، اور میں چیک کروں گا اگر وہ چیزیں اس میں جو ہمیں جس کے ثبوت ہمارے پاس تک موجود ہیں وہ نہیں ہو تو پھر ہم اس کی آگے بھی جائیں گے کہ اس میں یہ لنکس ضرور ہونے چاہیے کہ اس نے انڈیا سے اور اسرائیلیوں سے پیسے لیے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر انڈیا اور اسرائیل کے لوگ خفیہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ کبھی ملک ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں بھیجتے، وہ اپنے نیشنلز کے ذریعے یا اپنے خفیہ لوگوں کے ذریعے اس طرح کی فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے ایجنڈاز پورے ہوں۔ یہ صرف یہاں تک بات نہیں ٹھہری جائے گی کہ اس کو صرف آپ ڈسکوالیفائی کر دیں۔ ڈسکوالیفائی کرنا جو ہے وہ کوئی کسی جرم کی سزا نہیں ہے، یہ بات آگے تک جانی چاہیے کہ وہ جو پیسے، کیونکہ یہ پیسے ابھی جو تفصیلی فیصلے میں کچھ جو لوگوں سے بات پتہ چلی ہے کہ کچھ پیسے جتنے آئے باہر کے ممالک سے، اس میں سے چند پیسے اس نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ڈالے اور باقی پیسے اس نے اپنی ذاتی عیاشی میں اڑائے۔ اس شخص پہ نیب کی انکوائری بھی ہونی چاہیے، اس شخص پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انکوائری بھی ہونی چاہیے، اس شخص پہ ایف آئی اے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، اس شخص کو پتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تبھی ان کیسز کو یہ لنگر آن کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ ابھی بھی میں کہوں کہ یہ بہروپیہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرے گا۔ فوری طور پر وفاقی حکومت تمام اداروں کو متحرک کرے، اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور اگر ضرورت پڑے اور اگر قانون گنجائش دیتا ہے تو اس شخص کو گرفتار بھی کیا جائے۔ بچپن میں ہم نے بھی شوکت خانہ میں ڈونیشنز دی ہیں، یہ ہماری ڈونیشنز دی، اس کے باپ کو پتا تھا کہ بھئی سب خود کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہ سلائی مشین والی آنٹی جو ہے وہ امریکہ میں پراپرٹیاں بھی بنا رہی ہے اسی شوکت خانم کے پیسوں سے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ شوکت خانم ایک اچھا ہاسپٹل ہے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے 100 اور ہاسپٹل ہونے چاہیے، لیکن اگر شوکت خانم کے ہاسپٹل میں بھی یہی دو نمبری عمران خان نے کی ہوئی ہے تو پھر اس کو کوئی اور ادارہ یا گورنمنٹ اس کو اس پورے ہاسپٹل کو اپنی تحویل ملے اور اس کو اس سے بہتر طریقے سے چلائے، اور جو پیسے اس کے لیے ہیں وہ بہتر طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے۔ یہ نہیں کہ پیسے آ رہے ہیں پوری دنیا کے ڈونیشنز کے لیے، چیریٹی کے لیے، اور آپ چیریٹی کے پیسوں سے جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہو، اور اپنی بہن کو بولے تم امریکہ میں پراپرٹی خرید کرو، اور کوئی صحافی پوچھے یہ تم نے امریکہ میں پراپرٹی کیسے خریدی، بولے جی سلائی مشین سے خریدی ہے۔ تو یہ ڈرامے ابھی بند ہونے چاہیے۔ کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں ہے، یہ صرف ابھی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ پی ٹی آئی پہ فوری طور پہ پابندی لگنی چاہیے، نشان ان کا واپس لیا پی ٹی آئی پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اگر جس طرح ہم کہتے ہیں کل عدم تنظیمیں ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی بھی میرے خیال سے بہت جلد کل عدم پی ٹی آئی بن جائے گی، اور کل عدم پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کا تو ہم نے کہا ہے کہ جی کل عدم پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا نام فوری طور پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے، اور اگر ضرورت پڑے تو اڈیالہ جیل بھی صفائی کرا لی جائے، کیونکہ وہاں پہ بھی مہمانوں کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پوری پی ٹی آئی کے سربراہ سمیت سب لوگوں کو پہلے دن کس کا دماغی جو ہے نا معائنہ کروانا پڑے گا، کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فیصلہ جو کہ لکھا ہوا کرسٹل کلیئر، اگر ان کو اس فیصلے کی پرواہ نہیں تھی تو 8 سال تک اس کو لنگر آن کیوں کر رہے تھے، اور آج کل کیوں عمران خان نے کال دی تھی کہ جی ہم الیکشن کمیشن میں باہر مظاہرہ کریں گے، کہ ان کو پتا تھا کہ چوری کی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، اخباروں میں جریدوں میں فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری آ چکی ہے، پوری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی حیا ہونی چاہیے اپنی فیس سیونگ کے لیے۔ سمر صاحب پی ٹی آئی اپنی فیس سیونگ کے لیے اب اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ وہ بات ہوگی، اگر آپ میچ ہار بھی جاؤ اور پھر جو سب سے پہلے آپ ڈھول بجاؤ کہ جی ہم جیت گئے، تو یہ اب ان بیوقوفوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فیصلہ کسی الف یا بے کا نہیں، یہ فیصلہ پاکستان کے ایک آئینی ادارے کا فیصلہ ہے۔ یہ ججمنٹ 8 سال کی پریکٹس کے بعد، اور میں اس میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں، سوری میں مس کر گیا، اکبر ایس بابر صاحب کو، اس شخص کو سلام ہو۔ اگر میں بھی کسی کی پٹیشن لے کے جاتا اور اگر 2 دفعہ پٹیشن نہیں لگتی تھی میں بھی گھر بیٹھ جاتا۔ میں نے کے الیکٹرک اور ایسکو کے خلاف ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈالی تھی، وہ 2 دفعہ گیا ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد پھر میں بھی شاید ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن سلام اکبر اس بابر کو کہ اس بندے میں اتنی کنسسٹنسی تھی، اتنی اس میں جرت تھی، اس نے 8 سال اس کیس کو فالو کرتا رہا، پی ٹی آئی کا بانی رکن تھا،
اور یہ فیصلہ آئینی ادارے کا فیصلہ ہے، اور آئینی ادارے کے فیصلے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی، اگر جیسے وہ عمران خان کہتا ہے نا کہ ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو کسی ملک میں جی وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے اور یہ ہوتا ہے، آج اخلاقی طور پہ عمران خان پہ لازم ہے کہ وہ استعفیٰ دے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے، اخلاقی طور پہ عمران خان پہ لازم ہے قوم سے معافی مانگے، اخلاقی طور پہ عمران خان پہ لازم ہے قوم کو کہے جی میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈالا، اور اخلاقی طور پر جو ہے عمران خان پہ لازم ہے کہ بولے میں آج پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔